السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ۔ یقیناً اس وقت کی حکومت جس کو آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا اس وقت اور اس سال کا بجٹ پیش کرنا۔ بڑے محدود وقت تھا اور یقیناً بڑے محدود وسائل تھے، اور اس میں رہتے ہوئے اس حکومت کو بجٹ پیش کرنا تھا، اور یہ ٹاسک ایسا ہے جس کے حوالے سے شاید شہباز شریف صاحب کے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ بھی تھا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران، یعنی کہ کل اب جو بجٹ پیش کیا جانا ہے، یہ کیا عوام دوست ہو سکتا ہے یا پھر نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یقیناً عوام دوست ترجیحات ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی اس بجٹ میں نظر نہیں آئے گی۔ اس کی ایک بڑی وجہ آئی ایم ایف کی طرف سے کی جانے والی وہ کنسٹرینٹس ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بجٹ پیش کیا جانا ہے۔ کچھ وقت پہلے آئی ایم ایف کا وقت باقاعدہ پاکستان آیا اور ان کی طرف سے خاص طور پر ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا گیا کہ جو کچھ ڈیمانڈز کی صورت میں آئی ایم ایف کی طرف سے امپلیمنٹ کروانے کی خواہش ظاہر کی جا رہی ہے، کیا واقعی اس بجٹ کا حصہ وہ بنایا جانا بھی ہے یا پھر نہیں بنایا جانا ہے، کیونکہ اگر اس میں کامیابی ہوتی ہے تو پھر آئی ایم ایف کی طرف سے ممکنہ طور پر آپ معاہدے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اس حکومت نے بڑے محدود طریقے سے کوشش کی ہے کہ صوبوں کے لیے ترقیاتی بجٹ بھی رکھا جائے، جو جی ڈی پی ریشو ہے اس کو بھی بڑھایا جائے، اور خاص طور پر کچھ جو سیکٹرز ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر ریسورسز دی جائیں۔ لیکن کیا کچھ اس حکومت کے پاس امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپشنز ہیں، اور کن چیزوں کے اوپر چاہتے ہوئے بھی یہ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں؟ ایجنڈا ہونا کیا چاہیے اور بحالت مجبوری ایجنڈے پر لایا کیا جا رہا ہے؟ کچھ نئے ٹیکسز کی بات کی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو پرانا ٹیکس نیٹ ورک کا جو طبقہ ہے اس ہی کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ کیا نئے سیکٹرز کو بھی ٹیکس نیٹ ورک میں لانے کی کوشش کی جائے گی؟ کہاں ریفارمز کرنے کی گنجائش ہے؟ پروگرام میں ذرا ڈیٹیل میں پہلے حصے میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ حکومت کس قسم کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، اور کیا آئندہ آنے والا اگلا مالی سال عوام کے لیے دوست ثابت ہوگا یا مشکل فیصلے عوام کا زیادہ مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان، سینئر ماہر معاشیات بھی ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں یوسف نظر صاحب، سینئر ماہر معاشیات ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں شاہ صاحب آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی۔ سر، ترجیحات اپنی جگہ اور دعوے اپنی جگہ، لیکن اس حکومت کے پاس پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر آپ کے خیال میں کتنے آپشنز موجود ہیں بجٹ میں گنجائش پیدا کرنے کی کہ وہ عوام دوست ہو سکے؟ دیکھیں، یہ پریمس ہی غلط ہے کہ بجٹ عوام دوست ہوگا، کیونکہ بجٹ تو حکومت کے لیے بنایا جاتا ہے، حکومت کے اخراجات ہیں، اور حکومت ہماری جو ہے وہ اپنے اخراجات بڑھاتی چلی جا رہی ہے، اور کبھی اس نے نہیں سوچا کہ کوئی وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف آئے یا کوئی ایسا نظام بنائے جس سے عوام کی بہبود ہو اور عوام کی ڈیولپمنٹ ہو۔ یہ ایک مس نارمر ہے کہ بجٹ جو ہے یہ کوئی عوام دوست ہوتا ہے یا یہ عوام کی بہتری کے لیے ایٹ لیسٹ پاکستان میں نہیں ہوتا۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو ایک ہوا بنایا ہوا ہے، اس کو ہم ایک سامنے رکھتے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے اوپر ہم سارا ملبہ ڈالتے ہیں کہ جی یہ بہت ظالم ہے اور انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے۔ اس تباہی میں جو ہم پاکستان کی تباہی جو دیکھتے ہیں اس میں بہت ہمارا اندرونی حصہ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر 24 پروگرام آئی ایم ایف کر چکا ہے پاکستان میں تو پھر ان کی بھی نالائکی اس میں نظر آتی ہے کہ وہ اتنے پروگرامز کے بعد بھی پاکستان ایک عجیب و غریب مشکل میں پڑا ہوا ہے کہ جینا مشکل ہوا ہے لوگوں کا۔ بیسکلی آئی تھنک کہ اب ایک سچویشن ایسی آ گئی ہے جو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان بزنس ایز یوزول پہ چلے گا یا پاکستان کوئی ریفارم کرے گا۔ اور بزنس ایز یوزول کا تو مطلب ہے کہ جیسے آج سے 15-20 بجٹس جو میں نے دیکھے ہیں وہ اسی طرح کا ایک نیا بجٹ آ جائے گا، اسی طرح ہم بڑے بڑے دعوے شاوے کر لیں گے، ٹارگٹس بنا لیں گے، لیکن وہ زیادہ تر صرف کتابی چیزیں ہوں گی اور کوئی عملی کام کم ہی ہوگا۔ ٹھیک۔ دوسری طرف یہ بجٹ ہوگا کہ کیا یہ ریفارم بجٹ ہوگا؟ ریفارم بجٹ اگر ہوگا تو پھر ہمیں نظر آنا چاہیے کہ اس میں کتنا یہ ایکسپینڈیچر کے اوپر فوکس کر کے کمی کرتے ہیں، کتنی یہ اپنے بزنس کلائمیٹ کو ٹھیک کرتے ہیں، کتنا یہ ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں، کتنا یہ انویسٹمنٹ کی طرف فوکس کرتے ہیں، اور یہ جو ٹیکس کی رٹ لگائی ہوئی ہے اس کو بند کریں اور انویسٹمنٹ کی طرف دیکھیں۔ اگر اچھا، پاکستان کا جو فیوچر ہے
وہ 3 لفظوں میں ہے: انویسٹمنٹ، انویسٹمنٹ، انویسٹمنٹ. اور یہاں پہ شور مچا ہوا ہے ٹیکس، ٹیکس اینڈ ٹیکس. تو آئی تھنک یہ اب سچویشن آ گئی ہے کہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مجھے نظر شاہ نہیں صاحب آتا کہ مجھے چینج میں ہوگا. واپس آتی ہوں. سر آپ نے بہت 3-4 پوائنٹس ایسے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے، ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے. یوسف نظر صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ حکومت کی طرف سے ایک روز پہلے شرح سود میں 1.5% کمی کی گئی. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ IMF کی طرف سے بڑا فوکس تھا کہ 22% سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ 1.5% کی جو گراوٹ آئی، آپ کے خیال میں ایک تو شاید IMF سے منفی انداز میں یہ سٹیپ لیا گیا، ان کی خواہش کو مد نظر نہیں رکھا گیا. دوسرا، آپ کے خیال میں کیا واقعی مہنگائی میں کمی آئی ہے؟ کیونکہ یہ بتایا تو یہی جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ کیونکہ مہنگائی میں کمی آئی ہے اس لیے شرح سود میں کمی کی گئی ہے. تو کیا اس کا ریفلیکشن بجٹ کے ڈاکومنٹس اور اسٹیٹسٹکس کے اوپر بھی پڑا ہوگا؟ شکریہ. پہلی تو یہ بات ہے کہ کم از کم میری اطلاع کے مطابق IMF کی طرف سے ایسا کوئی پریشر نہیں تھا کہ 22% پہ رکھا جائے. اگر کم کیا گیا ہے تو میں نے ابھی کچھ دن پہلے اخبار میں لکھا تھا، دا نیوز میں، کہ پاکستان میں جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا تھا اس کی ایک بہت بڑی وجہ انٹرنیشنل پرائسز تھی اور ہماری اپنی جو پالیسیز تھی، خاص طور پہ الیکٹریسٹی اور پیٹرولیم کے حوالے سے. تو مہنگائی میں یقیناً کمی آئی ہے. اس لحاظ سے جو کمی جو انٹرسٹ ریٹس میں کی گئی ہے، میرے خیال سے اس سے کہیں زیادہ کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ ان جو انٹرسٹ ریٹس ہیں اس کا اثر بزنس پہ بھی پڑا ہے اور حکومت کا جو خسارہ ہے اس پہ بھی پڑا ہے. تو یہ تو ایک طرف رہی بات. لیکن جو آپ جس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے، تو یہ کام تو سینٹرل بینک عام طور پہ کرتا ہے انٹرسٹ ریٹس کا. بجٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ایک بہت بڑی اہم جو چیز ہوتی ہے وہ کہ جو گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں اور جو قرضہ جات میں جس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے اس پہ کنٹرول کیا جائے. اس کے لیے بجٹ کی نہیں، اس کے لیے آپ پہلے سے بھی اقدامات کر سکتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری حکومت ہے اس کے تقریباً ٹوٹل جو ڈیٹ ہے وہ $295 بلین ہے، اندرونی اور بیرونی قرضے جات ملا کر. اور اس میں پچھلے 10 مہینوں میں تقریباً $2 بلین ہر مہینے اضافہ ہو رہا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے اگر کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ جس طرح سے شاہ صاحب آپ کو بتائیں گے، وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کو پھر جو اویلیبل ہوتا ہے قرضہ جات کے کریڈٹ وہ بالکل نہیں، بہت کم ہو گئے ہیں. تو ایسے صورتحال میں پھر کیسے جو ہے انویسٹمنٹس گرو کر سکتے ہیں جبکہ انٹرسٹ ریٹس اتنے ہائی ہوں اور ساری گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ہی خرچے پورے کرنے کے لیے قرض لیتی رہے. تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ گورنمنٹ لیڈ کرے اور کوئی پلان دے. گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی پلان نہیں دیا ہے. اس کو بجٹ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گورنمنٹ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے بھی کئی برسوں حکومت کر چکے ہیں. حالیہ میں بھی انہوں نے PDM کی صورت میں حکومت کی اور اب پھر. تو ان کو تو کوئی پلان دے دینا چاہیے تھا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی پلان نہیں دیا ہے. میں نظر صاحب واپس آپ کی طرف آتی ہوں. شاہ صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں جس طرح اشارہ کیا کہ ہم ٹیکس نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں، لیکن سر کچھ باتیں اصولی IMF کی بھی درست تھیں کہ FBR کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر کریں. پھر یہ کہ ریٹیلرز کو اور اس قسم کے جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان کو پراپرٹی کا جو نیٹ ورک ہے پورا اس کو ٹیکس نیٹ ورک میں لایا جائے. ہمارے یہاں بہت بڑا حصہ کاروبار کا لوگ کر رہے ہوتے ہیں جس میں ٹیکس ہی نہیں دیتے ہیں. انویسٹمنٹ اپنی جگہ قائم ہے یقیناً، لیکن آپ کے خیال میں اس وقت ترجیح کیا ہے؟ ان میں سے کسی چیز کے اوپر بھی اس طرح تو کام نہیں ہو سکا ہے پچھلے 1 سال میں، یا آپ کو لگتا ہے اگلے 1 سال میں FBR ریفارمز کی بات بچپن سے سن رہے ہیں لیکن آج تک وہ FBR میں ریفارمز نہیں سامنے آ سکے؟ دیکھیں، یہ ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے، وہ ٹیکس نہیں دیتے، فلانا ٹیکس نہیں دیتے. اصل بات ہے FBR کی کریڈیبلٹی. FBR کی کریڈیبلٹی تقریباً 0 سے مائنس نیگیٹو ہے کریڈیبلٹی. کوئی 24-25 ہزار لوگ وہاں کام کرتے ہیں FBR میں. میرے خیال میں 4 سے 5 ہزار لوگوں سے کام بن جانا چاہیے. اور پاکستان میں بھی جیسے باقی دنیا میں بھی ہوتا ہے ایک سیلف اسیسمنٹ سسٹم ہونا چاہیے کہ ٹیکس پیئر اپنی خود اسیسمنٹ کر کے جمع کرائے اپنے ریٹرنز اور
آگے اس کو آپ کمپیوٹرائز سسٹم ہونا چاہیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ استعمال کریں، ڈیجیٹلائزیشن کریں، اور اس میں امیڈیٹلی پتہ لگ جائے کہ اس بندے نے صحیح دیا تو اس کو رسید مل جانی چاہیے کہ جی آپ کا ٹیکس ہو گیا ہے۔ جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ ڈسکرپنسیز ہیں، آپ کو کیا آپ کی مشین دیکھے گی کہ ڈسکرپنسی ہے، اس کو آپ دے دیں کہ جی یہ آپ کا بننا چاہیے تھا، آپ نے اتنا دیا ہے، اگر آپ یہ پے کریں تو آپ کا ٹیکس ہو جائے گا، اگر نہیں پے کرتے تو آپ اپیل کریں یا واٹ ایور۔ اچھا یوسف نظر صاحب، سر اب یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے محمد اورنگزیب صاحب ہیں، وزیر خزانہ ہیں، ان کو تمام تر تنقید کے باوجود لایا بھی گیا۔ آج جب اقتصادی سروے کی بریفنگ ہو رہی تھی، جب پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی آپشن یا پلان بی ہے ہی نہیں، ہمیں ہر صورت میں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے۔ سر پھر ان کی طرف سے جب چارج دیا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے جو ہیں وہ مختلف سیکٹرز میں پھنسے ہوئے ہیں، جو کہ سرکولر ڈیٹ کی صورت میں موجود ہیں، یا جن کو اگر ریکور کیا جائے تو جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے، جو تجارتی خسارہ ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہ بھی ریکور نہیں کروا سکے، کہیں سپریم کورٹ میں، کہیں دیگر سیکٹرز میں وہ رقوم جو حکومت کی ہیں وہ ابھی تک پھنسی ہوئی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں بحیثیت وزیر خزانہ کتنا ڈیلیور کر سکے ہیں یہ اب تک، اور جو بجٹ یہ پیش کر رہے ہیں اس سے فرق نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی وزیر خزانہ کے بجائے ایک کارپوریٹ سیکٹر سے جو وزیر خزانہ لایا گیا ہے اس نے ڈیلیور کیا یا نہیں؟ بات ٹیکنوکریٹ کی یا پولیٹیشین کی نہیں ہے، زیادہ جو اہم بات ہے کہ وہ آپ کا جو پورا جو سے آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا رولنگ ایلیٹس، ان کے پاس کوئی ایسا ویژن ہے پاکستان کے لیے کہ ہم کو کس راستے میں جانا ہے۔ ابھی تک جو ہوا ہے اس میں اورنگزیب صاحب کا قصور نہیں ہے، ہماری یہاں ہر حکومت یہی کرتی ہے، کبھی واشنگٹن بھاگتی ہے، کبھی چین کی طرف بھاگتی ہے، کبھی سعودی عرب بھاگتی ہے، اسی لیے قرضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی تک ہم کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں۔ 2013 میں جب سی پیک ہوا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ گیم چینجر ہوگا۔ دیکھیے بڑی اچھی بات ہے چین آپ کی مدد کرے، اس میں کوئی شک نہیں کہ چین ہمارا ایک عظیم ہمسایہ ہے، بڑا دوست ہے، لیکن ترقی جو ہے کسی کی دوستی کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اس کے لیے آپ کو صحیح پالیسیاں اپنانا پڑیں گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے یہ جو بات ہے کہ ٹیکس کی بات، آپ کی اشرافیہ میں چاہے آپ ریئل اسٹیٹ والے لے لیں اور ایگریکلچر والے لے لیں، اگر ان کے ٹیکس کی بات آتی ہے تو یہ بات آ جاتی ہے کہ جی وہ آئین اور قانونی اس میں مسائل ہیں۔ بھائی جب آپ کو آئینی اور قانونی مسائل صرف جب اپنے ٹیکس کی باری آتی ہے تب آپ کو یاد آتے ہیں۔ اس وقت آپ کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ 350 ارب روپے ٹیکس دیتا ہے، آپ کے جو ایکسپورٹرز ہیں بیچارے اتنے غریب ہیں کہ وہ اس کا 1/3 بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ باتیں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کا جو انڈائریکٹ ٹیکسز کا برڈن ہے اس کو وہ سیلریڈ طبقے پہ بہت زیادہ ہے، اس کو فیس کرنا پڑے گا، یہ ایک ریئلٹی ہے، یہ ایک ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے۔ بالکل ٹھیک سر، وقت ختم ہو چکا ہے، میں سے کچھ مزید بھی بات کرتی، لیکن ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب اور یوسف نظر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً اس ملک کی حکومت کے لیے اس وقت ایک مشکل ٹاسک ضرور ہے بجٹ پیش کرنا، لیکن آئی ایم ایف کی ریسٹرکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ کیا جا رہا ہے یقیناً اس سے زیادہ اس حکومت کی کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے قائد کے حوالے سے، جن کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے کہ اداروں کی طرف سے یہ کئی مرتبہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو معافی مانگنی چاہیے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ خود بانی عمران خان صاحب کے حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا ہم معاف کرنے کو تیار ہیں، لیکن مذاکرات ہونے چاہیے۔ اب تصویر کا یہ بالکل دوسرا رخ ہے، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو معافی مانگنے کے بجائے خود معافی دینے کی صورت پیش آ رہی ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے کیسز میں ایک کے بعد ایک ضمانت ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیل کی سلاخیں ہیں کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا مختلف کیسز میں ضمانت کے باوجود بھی پانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حوالے سے عید سے پہلے کوئی اچھی خبر آ پاتی ہے یا پھر نہیں، جس کے آثار بظاہر بڑے مشکل نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پی ٹی آئی سے کسی بھی اسٹیج پر بات کریں تو وہ پھر بھی پر امید نظر آتے ہیں۔ ایک بار پھر سفید امن کا جھنڈا لہرانے کی کوشش کی ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے، یہ کہہ کے کہ پانی
بانی چیئرمین کے ساتھ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس کو بھلا کر آگے بڑھنے کو بھی تیار ہیں اور مذاکرات کرنے کو بھی تیار ہیں، اور معافی کی بھی انہوں نے بات کی کہ جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا اس پر وہ معافی دینے کو بھی تیار ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جن کی طرف مذاکرات کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے آیا واقعی وہ ہاتھ تھامنے کو تیار بھی ہیں یا پھر نہیں ہیں، اور خاص طور پر یہ کہ ان کیسز میں جو کہ بظاہر اب ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں بانی چیئرمین کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، خاص طور پر ان کی لیگل ٹیم کے حوالے سے کیا تیاری ہے، اسی کے اوپر ہم بات کریں گے اس سیگمنٹ میں۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب۔ نعیم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ پہلے تو یہ بتائے گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے میرے خیال ہے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی اور انہوں نے آج بھی دوبارہ یہ کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہوا ہم اس کو بھلانے کو تیار ہیں، لیکن ایونچولی یہ میسج مذاکرات کا وہ کس کو دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے سنا مجھے ٹائم دیا۔ دیکھیں، خان صاحب سے گاہے بگاہے ملاقاتیں جاری رہیں، میری بھی ملاقات ہوئی آج سے 4-5 دن پہلے، آج وکلاء کی ملاقات ہوئی اور بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی، انتظار بھائی بھی اس میں تھے، علی محمد خان بھی تھے، اور ان سے بات کی گئی، پوچھی گئی کہ آپ بتائیں کیچک زئی صاحب کے حوالے سے جو ڈائریکشنز ہیں کہ وہ ساری، کیونکہ جو اتحاد ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو وہ بات چیت کریں، تو انہوں نے کہا جی بالکل کریں، اور یقیناً اسی کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے بات کی جو پہلے ہمیشہ کرتے ہیں، کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مینڈیٹ کی واپسی، جو بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں میں ڈالے گئے ہیں، جو کیسز بنائے گئے ہیں، وہ تمام کیسز کو ختم کی، کیونکہ سیاسی کیسز ہیں، جس عدالت میں کوئی کیس جاتا ہے تو اس میں وہ کیس آگے چل ہی نہیں پاتا، اور بریت اسی بنیاد پہ ہو جاتی ہے کہ کیونکہ کوئی ریکارڈ کے اوپر ایویڈنس نہیں ہوتی، تو جب ریکارڈ کے اوپر ایویڈنس نہیں ہوتی اور آپ کوئی چیز پیش نہیں کر پاتے تو اٹس مین کہ کوئی کیس جو ہے وہ اوریجنل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کا بھی سائفر کیس دیکھیں، بری ہو گئے، توشہ خانہ سزا ختم ہو گئی، آپ نے دیگر کیسز اسی طرح سے دیکھے، تو جو کیسز بھی جاتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے بھی خان صاحب 3 مقدمات میں اس وقت بری ہو چکے ہیں، اور وہ مقدمات میں نے بری کروائے ہیں، تو یہ تو سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ سارے کیسز جو بری ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جھوٹے کیسز ہیں، تو انہوں نے اب بھی یہی کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے آپ باہر نکالیں، ایک ہوتی ہے بات چیت، ایک ہوتی ہے ڈیل، اور ایک ہوتی ہے بات چیت، مشاورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان کبھی ڈیل نہیں کرے گا، اور آج انہوں نے جو لفظ استعمال کی، انہوں نے کہا ہے نا کہ بزدل جو آدمی ہے نا اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندہ نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ بزدل جو آدمی ہے نا اس کی کوئی لائف نہیں ہے، اور جو بزدلی دکھاتا ہے، جو بزدلی کرتا ہے، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ غلاموں کی طرح جیتا ہے، تو اس سے تو بہتر ہے موت۔ تو عمران خان کبھی ڈیل نہیں کرے گا، کبھی بھی بات نہیں کی، کارکنوں کی بات کی، ہمیشہ کارکنوں کی بات کی، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ آپ نے پہلے کیسز بنائے، نہیں میں انہی کیسز کا پوچھ رہی ہوں کہ دیکھیں اب جن میں ضمانتیں ہو گئی ہیں اس میں بھی ان کی رہائی کے کوئی آثار نہیں ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس باقی ہے، عدت میں نکاح کا کیس ہے جس میں ان کی وائف جو ہیں ابھی بھی جیل میں ہیں، لیکن اب آپ کے خیال میں اس کا فیوچر کیا ہے؟ جو باقی جن کیسز میں ضمانت ہوئی ہے اس میں بھی کوئی نتیجہ تو اس کا نہیں مل رہا؟ دیکھیں جو کیسز ٹوٹل ہیں نا جی 203 کیسز تھے، جن میں سے تقریباً 12-13 سائفر سمیت تو ہے 13 کیسز ختم ہو کر، اور اب رہ گئے ہیں 190 کے قریب کیسز۔ تو یہ کیسز اگر دیکھے جائیں نا، جن میں اگر گرفتاری دیکھی جائے تو صرف ایک کیس ہے، عدت کے دوران نکاح والا کیس کے اوپر جو مقدمہ بنایا گیا تھا اس میں سزا ہوئی تھی۔ اب عدت کیس میں جج صاحب کو پیچھے ہٹایا گیا، جان بوجھ کر پریشر ڈال کے، میرے اوپر بھی FIR درج کر دی اور وکلاء کے اوپر بھی، وہ سب لگی ہوئی ہماری بیل، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو کیسز ہیں ان میں کسی میں اس وقت تک گرفتاری نہیں۔ یہ چاہتے کیا ہیں کہ یہ کیس جو ہے ڈیلے ہو، نیا جج ہے وہ دوبارہ سے سماعت کرے۔ آج دیکھا ہے آپ نے کہ خاور مانکا پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے وکیل چینج کرنا ہے، یعنی کہ اگر وکیل آپ نے چینج کرنا ہے، ہاں پہلے جج آپ نے چینج کروایا، پھر اب وکیل چینج کرنا ہے تو وکیل کے چینج کر کے لے آتے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈالی جائے۔ اب اس کے لیے ٹویٹ والا معاملہ FIA نے جناب تفتیش کے لیے ٹیم بھیج دی ہے، پہنچ گئی ہے، اور دوسرا کابینہ نے ایک ڈیسیژن دیا تھا، پنجاب کابینہ نے، کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بنایا جائے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کیس میں ان کو گرفتار کیا جائے، یہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ دو کیسز تو ابھی بھی پائپ لائن میں ہیں جو کہ ان کے بن رہے ہیں۔ اور جہاں یہ بات کی جاتی ہے نا حکومت کی طرف سے، حکومت فارم 47 کی حکومت، ان کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ ہم جو بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ نہیں تیار، اور ایک طرف رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں گے تو پھر رہائی کا بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، یہ بات نہیں کرتے۔ دوسری طرف اگر ہم جلسہ کر رہے ہیں، کوئی جلوس نکالا ہے ہم نے، کوئی ریلی نکال رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہ چھاپے جاری ہیں۔ کوئٹہ میں ہم نے کنونشن کیا، وہاں پر ہم تمام رہنماؤں کے اوپر FIR درج کر دی گئیں، شاندانہ گلزار، شریار افریدی اور باقی تمام رہنماؤں کے اوپر، علیم عادل شیخ کے اوپر۔ اسی طرح لاہور میں کیا، وہاں پر FIR درج کر دی گئیں۔ ہم نے حافظ آباد میں کیا تو وہاں پر بھی وہ جو بھٹی صاحب ہیں ان کے اوپر اور حماد اظہر کے اوپر FIR
درج کر دی گئی. اسی طرح سیالکوٹ میں جو ڈار صاحبان ان کے گھر وہ ایک انہوں نے ایک جگہ رکھی ہے جس کا نام ہے جنا ہاؤس, تو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی, تو وہ سارے اس ایریے کو بنا لیا گیا, ایک ایسا حصار بنا دیا گیا کہ وہاں پر گرفتاری اور وہ سارا سلسلہ کر کے. تو آپ نے ہمیں نہ کنونشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, دوسرا ہم عمران خان کے اوپر مقدمات بنا رہے ہیں, تیسرا علی حمزہ صنم جاوید ان کو بار بار آپ کسی اور مقدمے میں گرفتار کر رہے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری ہے. دوسری طرف آپ منہ سے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو بالکل راضی ہونے کے لیے. اور مجھے ایک چیز اور بتائیں, دیکھیں ایک اور مسئلہ, جو لوگ ٹیکنیکلی جیت گئے الیکشن, جس طرح اسلام آباد کے میں 3 جو آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں جو جیتے, اب ان کا بڑا عجیب سی سچویشن تھی کہ جو تینوں لوگ مسلم لیگ نون کے اسلام آباد سے جیتے, انہوں نے الیکشن ٹریبیونل کے اوپر اعتراض کیا ہے. میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ اب وہ جو جب ان کے ٹریبیونلز چینج کیے گئے ہیں تو اس پر جو پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں انہوں نے اعتراض کیا ہے, ایکچوئل وہ سٹوری ہے کیا؟ اور آپ کے خیال میں اب اتنے لمبے پروسیس کے بعد نون لیگ کی طرف سے ان ٹریبیونلز کے اوپر اعتراض کی وجہ کیا ہے کہ ان ٹریبیونلز کو ختم کیا جائے اور نئے ٹریبیونلز بنائے جائیں؟ دیکھیں سب سے پہلے میں اگر سٹارٹ سے بات کروں نا, 8 فروری کو عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کو ووٹ دیا. ہر امیدوار کو جو ووٹ پڑا وہ عمران خان کو بیسیکلی ووٹ تھا, اور ووٹ پڑا عمران خان کے امیدوار جو بلے کے نشان سے لڑنا چاہتے تھے, جنہیں آزاد کیا اس الیکشن کمیشن نے. لیکن دھاندلی کی گئی, فارم 47 بنائے گئے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی میچ اگر ہم ہار بھی جاتے ہیں تو لوگ ہمیں جتا کے نا وہ خود فیبریکیٹ کر کے اوپر لکھ دیتے ہیں فارم 47. تو بیسیکلی یہ تمام کے ساتھ ہوگا. اب آگے فیز کے 6 مہینے کے اندر اگر کسی جگہ پر دھاندلی ہوئی, اس طرح کا معاملہ ہے, پٹیشن دائر کی ہے, تو وہ 6 مہینے کے اندر الیکشن ٹرائیبیونل نے پٹیشن جو ہے ڈیسائیڈ کرنی ہے. 1.5 مہینہ ہو گیا یہ تینوں میں سیٹوں کی, اگر اسلام آباد کی بات کروں, 1.5 مہینے میں انہوں نے جواب جمع نہیں کروایا. الیکشن ٹرائیبیونل بار بار کہتا رہا ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے جی کہ آپ جواب جمع کروائیں. انہوں نے کہا کہ جواب نہیں جمع کروا رہے, اب فارم 45 لے کر آ جائیں. ہم اگر کسی پروگرام میں پوچھیں نا کہ فارم 45, مصطفیٰ کھوکھر صاحب خود اپنا فارم لے کے پہنچ گئے, وہ میچ کر گئے ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے, فارم 45 لے کر نہیں, انہوں نے کہا کہ فارم 45 لے کر آئیں اور بیان الفی بھی ساتھ لے کر. اگر آپ نے جھوٹ بولا تو میں بالکل جیل بھیجوں گا. اب اس بات کے اوپر انہوں نے اعتراض آ گیا کہ یہ سپیڈ بڑی تیز لگائی جا رہی ہے. بار بار انہوں نے کہا آپ جواب جمع کروائیں, آپ نے جواب جمع نہیں کروایا. انہوں نے کہا کہ فارم 45 لے کر آ جائیں, آپ فارم 45 لے کر نہیں آ رہے. ہم ٹی وی پہ بیٹھ کر اگر آپ سے بات کریں کہ فارم 45 ادھر لے کر آ جائیں, آپ کہتے ہیں عدالت میں بات کریں. الیکشن ٹرائیبیونل کے اوپر جان بوجھ کر اس وقت جو عدم اعتماد کیا گیا ہے نا, جو موجودہ تھے, اور الیکشن آرڈیننس لایا گیا, اس کے پیچھے صرف وجہ یہ تھی کہ اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جائیں, جس میں ریٹائرڈ ججز کو, اور اسی وجہ سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے, چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی کہ کیا اتنی جلدی تھی کہ آپ راتوں رات ایسا آرڈیننس لے کر آئے, اور یہی حکومت 1 سال پہلے کہتی تھی کہ ریٹائرڈ ججز نہیں ہونے چاہیے, اور آپ نے ترامیم کی تھی. اب آرڈیننس کے ذریعے آپ دوبارہ ریٹائرڈ ججز جو ہے لگانا چاہتے ہیں. اس سے کیا ہے کہ ایک کیس پینڈنگ ہے, اس کے اندر آپ نے جواز تو بتانا ہے کہ کس وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ یہ کیس یہاں پر سماعت اس کی نہ ہو. جب آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے ویلڈ, تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہانگیری صاحب ہیں اس کیس کو نہ سنیں؟ آپ ریکارڈ کے اوپر تو کوئی چیز شو نہیں کر سکتے. اور الیکشن کمیشن کیسے کہہ سکتا ہے کہ ریکارڈ واپس کیے جائے, اور ہم تعیناتی 5 دن پہلے کر رہے ہیں جی. نوٹیفیکیشن کہتے ہیں کہ 7 تاریخ کو ہوا ہے, وہ 7 تاریخ کا نوٹیفیکیشن آج تک نہ الیکشن کمیشن میں زیر بحث ہے, نہ کسی میڈیا کے اوپر کوئی اس کو دیا گیا, نہ کسی جگہ پر اسے نوٹیفائی کیا گیا. چھپا کے وہ کوئی نوٹیفیکیشن, وہ آپ یہ کہہ لیں کہ جب آرڈر کرنا تھا تو اس وقت بیک ڈیٹوں کے اندر وہ نوٹیفیکیشن کر کے اس آرڈر کے اندر ڈال دیا. نہیں, اب لیکن نئے ٹریبیونل کو کام کرنے سے تو روک دیا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو 3 حلقے ہیں اسلام آباد کے جہاں سے پرائمریلی آپ کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں, اس کا کتنے عرصے میں فیصلہ آپ کو ایکسپیکٹڈ ہے؟ کیونکہ اوبویسلی وہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, اس میں کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے, مطلب شعیب شاہین صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں بڑے مارجن سے جیتے ہوئے. تو آپ کے خیال میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کیونکہ اگر ٹریبیونلز ان نئے ٹریبیونلز کو بھی کام کرنے سے روک دیا تو پھر کیا زیرو سے سٹارٹ کیا جائے گا پورا پروسیس؟ دیکھیں نون لیگ جو جاتی ہے نا, وہ چاہتی ہے کہ ان کیسز کے اندر 5 سال ٹائم گزر جائے, اور 5 سال کے بعد 6 سال یہ پتہ چلے کہ واقعی جی دھاندلی ہوئی تھی. اب اس وقت کیا ہوگا کہ اس وقت تو گزر چکا ہوگا, اور ان کے خلاف کیا آرٹیکل 6 لگے گا؟ نہیں لگے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک منظم, ہم کہتے تھے نا کہ فکس میچ ہے, یہ پورا ایک فکس میچ کیا گیا, اور فکس میچ کے ذریعے یہ آرڈیننس بھی لایا گیا. اور یہ نہیں چاہتے کہ یہ کیس ختم ہو, یہ کیس ڈیسائیڈ ہو. کیونکہ آپ دیکھیں نا, عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بڑا ایک واضح موقف اپنایا. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا, وہ کسی صورت انصاف نہیں دے گا.
وہ کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے جس طرح خود دھاندلی کی ہے، کروائی ہے، سپرویژن کی ہے، اگر وہ فیصلہ یا انصاف دیتے ہیں تو آرٹیکل 6 تو پہلے الیکشن کمیشن کے اوپر لگے گا، تو وہ تو کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ انصاف دیا جائے۔ بالکل۔ اچھا، جہاں انصاف کی آپ نے بات کی ہے تو کیونکہ ہمارا اگلا سیگمنٹ اسی سے لنکڈ کرتا ہے، یہ بتائیں کہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا جب بھی نام آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں بہت زیادہ گلوریفائی کیا جاتا ہے اس کو کہ وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں، ایک نئی لیجسلیشن کی کوشش کی جا رہی ہے سسٹمائز کرنے کی فائر وال کی صورت میں، اس پہ کل سے بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ یہ فرمائے گا کہ بظاہر تو لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کا ٹارگٹ ہے، جس طریقے سے ایکس کو بند کیا گیا، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو ریسٹرکٹ کیا گیا، لیکن اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جہاں سے کہیں پروپیگنڈا یا ان کو حکومت مخالف مواد ملے گا اس کی سرکوبی کی جائے گی، تو کیا اس حوالے سے کوئی پٹیشن یا کچھ لے جانے کا ارادہ ہے کورٹ میں؟ کیونکہ اگر یہ فائر وال ایک دفعہ لگ گئی تو پھر اس کو ہٹانا بڑا مشکل ہوگا سوشل میڈیا سے۔ دیکھیں میرا خیال ہے نا اس کا جو نام رکھنا چاہیے تھا نا فارم 47 آرڈیننس سے رکھنا چاہیے تھا، تو کہ نہیں آرڈیننس کی صورت میں نہیں آ رہا، یہ تو ایک طریقے سے اپلائی کر دیا جائے گا۔ نہیں وہی نا جو دیکھیں آرڈیننس لائے نا، اور آرڈیننس کے ذریعے کیا کیا گیا کہ ایک آپ بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، آپ پہلے 30 لاکھ جرمانہ جمع کروائیں گے، ٹھیک ہے، وہ تعین کون کرے گا؟ وہ ٹرائیبیونل جو انہوں نے خود جو ہے لگانے ہیں، ان کے ججز خود لگانے ہیں، تو ٹرائیبیونل جو خود لگانے ڈیفینیٹلی ان کے مطابق چلیں گے۔ اب دوسری صورت جو ابھی یہ فائر وال کی بات کی جا رہی ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارا جو کیا جا رہا ہے اس وقت، جو سارا کنٹرول کیا جا رہا ہے، آپ نے ججز کو جس طرح کرنا، اب تو خود شکر الحمدللہ کہ کچھ ججز جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ لیٹر بھی لکھ رہے ہیں اور انصاف دے رہے ہیں، تو آپ نے یہ سارا اس لیے کیا کہ آپ کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے۔ کوئی بھی شخص ہوتا ہے نا تو وہ چوری چھپانے کے لیے نا اسے کوئی اگر آپشن ملے نا کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو تو وہ کچھ حد تک جا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے جس طرح سے ڈاکہ ڈالا ہے اور جو آگے آپ کی پرفارمنس ہے، جو آئے روز آپ وردیاں چینج کر کے کبھی ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے اوپر تنقید کرے، کوئی ان کے اوپر بات کرے، کوئی بندہ بات نہ کرے کہ آپ یہ غیر قانونی کام کیوں کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب۔ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حتی کہ پنجاب اسمبلی میں جس کنٹروورشل طریقے سے لایا گیا اور نافذ کیا گیا اس کے اوپر ڈیبیٹ ابھی تک ختم نہیں ہو سکی، اب ایک نئی ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ جو فائر وال سوشل میڈیا کے اوپر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ پروپیگنڈا کی جو بیسک سورسز ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کیا جائے، لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی اور بہتر سلوشن حکومت کے پاس نہیں ہو سکتا ہے، اور کیا واقعی اس کا اصل مقصد یہی ہے؟ ایک مختصر وقفے کے بعد اسی کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں حکومت کے تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، چاہے حتک عزت قانون ہو 2024 جو کہ پنجاب اسمبلی میں پیش ہوا اور پھر اس کے بعد پاس بھی کر دیا گیا اور نافذ العمل بھی ہو گیا، وہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیکا آرڈیننس کے حوالے سے بھی بہت کچھ اب ہونے کو تیار ہے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہاتھ صاف کرنے کا موقع اس حکومت کے پاس آ رہا ہے، لیکن تنقید یہ ہو رہی ہے کہ اس حوالے سے مختلف طبقہ فکر کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، کیونکہ اس میں سے کئی ایسے قوانین ہیں جو کہ خود اس معاشرے کے لیے اور اس حکومت کے لیے اور اس ملک کے اداروں کے لیے بڑے فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے، کم از کم اس کو روکنے اور لوگوں کو یہ سمجھانے میں کہ سوسائٹیل لیول کے اوپر کیا سٹینڈرڈز ہونے چاہیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے، یہ بڑا ضروری ہے، لیکن اس حوالے سے ہم کوئی بھرپور کیمپین ہوتی ہوئی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے چند روز میں اس وقت کی حکومت کو بڑا تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے جب یہ خبریں آئیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک فائر وال لگانے جانے کی کوشش کر رہی ہے یہ حکومت، جس میں چین کا تعاون اس کو درکار ہوگا۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ حکومت اس بارے میں صحیح معنوں میں کسی کو بھی کوئی توجیہی بنیادوں کے اوپر بریف نہیں کر سکی ہے کہ آیا اس کا صحیح مقصد کیا ہوگا، لیکن کیا یہ سوشل میڈیا کے لیے اور اس کے یوزرز کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا نقصان دہ، یہ ایک اہم سوال ہے، اور اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے پروگرام کے سیگمنٹ میں میرے ساتھ ہیں سوشل میڈیا ایکسپرٹ فرحان ورک صاحب۔ فرحان، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نئی اصطلاح سامنے آ جاتی ہے، اب یہ فائر وال کی کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ حکومت ایک طریقے سے بین کرنے جا رہی ہے، ریسٹرکٹ کرنے جا رہی ہے سوشل میڈیا کا یوزیج۔ جی نہیں، یہ اس سے تھوڑی سی ایک مختلف چیز ہے۔ بنیادی طور پر کیا مسئلہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں مختلف، وہ 2016 سے ہی ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ 2016 میں پہلے پیکا کے قوانین متعارف کروائے گئے، پھر ان قوانین کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا، کیونکہ ہوتا یہ کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ شناخت چھپا کر دوسروں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، یا وہ ان کے خلاف کوئی فتنہ آمیز جو چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا پر پھیلاتے ہیں۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ جب پیکا قوانین متعارف کروائے گئے تو ایف آئی اے کے پاس کیسز کا انبار لگ گیا، کہ مطلب سننے میں یہ بھی آیا کہ ایک وقت میں ایف آئی اے کے پاس 1.5 لاکھ سے زائد کیسز موجود ہیں، اور ایف آئی اے سائبر کرائم کی جو ٹیم ہے وہ ان کو کیٹر نہیں کر سکتی۔
اور اسی طرح ہی ہماری عدالتوں پہ جس طرح سے کیسز کا ایک بوجھ تھا وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو کہ بار بار سامنے آتا رہا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حکومت نے ڈیجیٹل میڈیا کمپنی سے بات چیت کرنی شروع کی. یہ تحریک انصاف کے دور میں ہوا اور اس وقت جب سوشل میڈیا کمپنی سے بات کی گئی تو گوگل اور یہ جو اس کے پروڈکٹس تھے یوٹیوب اس کے ساتھ میٹا کا ایک پورا کنزورشم بن کے سامنے آ گیا اور انہوں نے بولا کہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کی بات نہیں ماننی. تو یہ پی ٹی آئی دور میں بھی ہوتا رہا. اس کے بعد اب جب یہ نئی حکومت آئی ہے تو ایک طرف تو حد کی عزت بل لے کر آ رہی ہے, وہ ایک مختلف چیز ہے, لیکن اب انہوں نے سوچا ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا کمپنیز ہیں ان کو بائی پاس کر کے ہم اپنی ایک فائر وال انٹروڈیوس کروائیں تاکہ جو ڈیجیٹل میڈیا کا کنٹینٹ ہے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکے. اب یہ جو فائر وال ہے اس کے بنیادی کام کیا ہے کہ اب اگر کوئی بندہ فیک اکاؤنٹ استعمال کرتا ہے اور فیک اکاؤنٹ سے جعلی انفارمیشن دیتا ہے تو حکومت اس کی لوکیشن کو ٹریس کر سکتی ہے. تو یہ اس فائر وال کی بڑی خصوصیت ہے. اس کے علاوہ اس کے متعلق جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو فائر وال ہے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اندر جا کر کنٹینٹ کو فلٹر کر سکتی ہے. مطلب یہ کہ ٹویٹر کے اوپر یا ایکس کے اوپر کوئی محسوس اکاؤنٹ ہے اس کو بلاک کیا جا سکتا ہے, یوٹیوب کے اوپر محسوس چینلز یا محسوس ویڈیوز کو بلاک کیا جا سکتا ہے. تو اس سے پہلے جو دنیا میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں جیسے چائنا میں یا روس میں, تو وہاں پر جو فائر وال ہے وہ پورا پلیٹ فارم بین کر دیتی ہے. لیکن یہ جو فائر وال ہے یہ پلیٹ فارم کے اندر جا کر کنٹینٹ کو بین کرے گی. تو اس لحاظ سے اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ پلیٹ فارمز مکمل بند نہیں ہوں گے, سوشل میڈیا پر 100% ریسٹرکشن نہیں آئے گی, لیکن ہاں وہ کنٹینٹ جو کہ حکومت کے خلاف ہے یا ریاست کے خلاف ہے اس کو فلٹر کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا فرحان کہ اب یہ اس میں ایک بڑا ایک امپورٹنٹ پہلو یہ بھی تھا کہ جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کرتی ہیں کمپنیز یہ ان کے پرائے میں رہتے ہوئے ہوگا, یہ حکومت کا اپنا سیٹ اپ ہوگا, اور دوسرا کیا اس میں پھر جو اکاؤنٹس آپ بتا رہے ہیں جو فیک ہوں گے یا ڈومنٹلی آپریٹ کیے جاتے ہوں گے ان کو بلاکس وغیرہ کیا جا سکے گا, کیونکہ ادروائز تو یہ ایپس جو ہیں یہ تو جب دل کرتا ہے تو بلاک کر دیتی ہیں, جب نہیں دل کرتا تو نہیں بھی بلاک کرتی. تو کیا پھر اپنے طور پر یہ گورنمنٹ بلاک ان اکاؤنٹس کو کر سکے گی, وہ کس طریقے سے ہوگا پھر؟ اس کے اوپر نا انہوں نے ایک بڑا ایڈوانس قسم کا میکنزم دیا ہے. اب یہ جو ہمیں اسٹڈی کرنے پر پتہ چل رہا ہے وہ تو ایسے ہی چل رہا ہے. بنیادی طور پر اس میں ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈیپ پیکٹ انسپیکشن. اس ٹیکنالوجی کا کیا فائدہ ہے کہ اس فائر وال سے جو بھی چیز جائے گی جس پر حکومت کو شک ہوگا کہ یہ چیز ریاست کے خلاف مواد پر مبنی ہے تو اس پوری کی پوری چیز کا رستہ بلاک کر دیا جائے گا. اب یہ ڈیپ پیکٹ انسپیکشن میں آپ بہت اندر تک جاتی ہے اور ڈیٹا کے, اور اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا کی 7 لیئرز ہیں, تو ان 7th لیئر پر جا کر یہ ڈیٹا کو ٹریس کرے گی. اس کے ساتھ کیا چیز ہے کہ انہوں نے جو کنٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورکس ہیں ان کو CDN کہا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی انفارمیشن ہم انٹرنیٹ پر ایکسس کر سکتے ہیں وہ ساری مختلف سرورز میں موجود ہے, لیکن ان سرورز کے آگے کچھ ٹیمپریری سرورز موجود ہوتے ہیں جہاں پر وہ انفارمیشن جو کہ لوگ زیادہ سرچ کرتے ہیں وہ موجود ہوتی ہے, تاکہ جب بھی ہم کوئی بھی چیز گوگل پر یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سرچ کریں وہ چیز جلد از جلد ہمارے سامنے آ جائے. تو انہوں نے کنٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورکس کے ساتھ اپنی ایک الحاق کی ہے اس فائر وال نے, اور جو بھی ریسٹرکٹڈ مواد ہوگا وہ اگر آپ VPN کا بھی استعمال کریں گے تب بھی آپ اس کو ایکسس نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز یہ کہ مقامی جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی گورنمنٹ کا ایک الحاق ہو چکا ہے, آج ہی اس کی خبر آ رہی ہے. تو اس سے اب کیا ہوگا کہ آپ بالکل جو بھی بندہ کنٹینٹ ڈال رہا ہے اس کی ایک پن پوائنٹ لوکیشن تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ VPN بھی استعمال کر رہا ہے تو VPN سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو چیز سرچ کر رہے ہیں وہ انفارمیشن تو انکرپٹڈ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو نہیں پتا کہ آپ کیا سرچ کر رہے ہیں, لیکن فائر وال کو یہ پتا چل جائے گا کہ فلاں شخص جو سے VPN استعمال کر رہے ہیں اور VPN وہ ریگولیٹڈ ہے یا نہیں. تو اس لیے لیکن فرحان اس میں ایک ضمنی سوال ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن اب جس طرح ہم ایکس کو VPN کے تھرو ہی زیادہ تر استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں, تو اب آپ کہہ رہے ہیں جس طرح کہ سم ٹائم کچھ چیزوں کو آپ VPN کے تھرو بھی نہیں دیکھ سکیں گے, تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایکس یا اس قسم کے دوسرے سافٹ ویئرس کو آپ پھر کھول ہی نہیں سکیں گے. اور دوسرا یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے کچھ وقت میں یہ ایکس کے اوپر جو ایک طریقے سے ان اناؤنسڈ پابندی ہے یہ ختم ہو سکے گی؟ جی بنیادی طور پر فائر وال لانے کا جو ہمیں ایک مقصد نظر آ رہا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کو اوپن کر دیا جائے. اچھا جس طرح سے یہ ایکس کے اوپر بین ہے, اب آپ وہ بین اٹھا دیں گے اور ایکس کے اوپر جتنا بھی اس طرح کا اشتعال انگیز مواد ہوگا اس مواد کو فلٹر کیا جائے گا تاکہ پاکستانیوں تک وہ مواد نہ پہنچ سکے, لیکن عام لوگ جو سے انٹرنیٹ کی سروسز استعمال کرتے رہے نارمل طریقے سے. تو اس کا ان لوگوں کو جن کو یہ خوف تھا کہ پلیٹ فارمز بند ہو جائیں گے اس لحاظ سے بہتری یہ ہے کہ کم از کم وہ چلتے رہیں گے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ فرحان ویک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً سوشل حوالے سے اہم ترین معلومات ان کی طرف سے دی گئی ہیں. فائر وال کے حوالے سے بھی بڑی حد تک کلیریفائی ہو سکا ہے کہ آخر اس کا بنیادی مقصد کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا واقعی حکومت کی طرف سے اگر اسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا کو ریسٹرکٹ کرنے کی ایک کوشش ہے اور یقیناً اس کے اثرات بھی پڑیں گے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.